بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور یہ بات میں نے اس سے پہلے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت یہ کی کہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ہدایت بھی بینات، واضح آیات اور نشانیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دین کے تمام معاملات میں صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے ضمن میں بالکل دو ٹوک اللہ کا فیصلہ الفرقان ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیہ مبارکہ میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ فمن شاہدہ منکم الشہر، جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے معاملے میں جو بیماری اور سفر کی حالت میں مشکلات کا امکان ہوتا ہے اس میں آسانیاں بیان فرمائیں کہ یہ بعد کے دنوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور یہ بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ دین کے معاملے میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ لیکن آگے چل کر یہ فرمایا کہ یہ جو تم سے کہا گیا ہے کہ بیماری اور سفر کی حالت میں تم باقی دنوں میں، جب کہ تم بیماری سے صحت یاب ہو جاؤ اور سفر تمہارا ختم ہو جائے، تو تم گنتی پوری کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پورے روزے رکھو، اور پھر آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ سب اہتمام اللہ تعالیٰ تم سے اس لیے بھی چاہتا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تم کو ہدایت دی۔ یعنی ہم روزے رکھتے ہیں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بھی، لیکن ہم روزے رکھتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بھی۔ یہ اللہ کی بڑائی روزہ رکھ کے کیسے بیان ہوتی ہے؟ اس کا جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ روزے کی حالت میں جب ہم اللہ کے حکم کے بیان میں، اس کے نتیجے میں ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو اصل میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ اس نے ہم کو حکم دیا کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں، حالانکہ ہمارے پاس کھانے پینے کو بندوبست ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس خوراک موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اللہ کے حکم کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت اللہ کی بڑائی بیان کرنا اپنے وجود سے۔ ایک اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہوتا ہے ہماری زبان سے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ زبان تو الفاظ کو بیان کرتی ہے، لیکن اصل میں انسان کے وجود سے، انسان کے دل سے اللہ کی بڑائی کا بیان اس وقت ہوتا ہے جب انسان عملاً یہ دکھاتا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے۔ کوئی شخص، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ بھائی تم اس وقت کچھ کمزور لگ رہے ہو، نڈھال ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، تم کچھ کھا پی کیوں نہیں لیتے؟ تو ظاہر ہے آپ اس کو یہی جواب دیں گے نا کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میرے رب کا حکم ہے کہ میں نہ کھاؤں نہ پیوں اس وقت تک جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ یہ در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، اس کا یہ حق ہے مجھ پر کہ وہ مجھے جب چاہے جو حکم دے۔ وہ حکم اگرچہ کہ میری اپنی ضرورت، میری اپنے بھوک اور پیاس کی ضرورت کو پورا کرنے کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، میں اس کے باوجود اللہ کا حکم مانوں گا۔ یہ ہے اللہ کو
بڑا قرار دینا، اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم روزے کے ذریعے سے اس لیے کریں کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ اللہ نے ہم کو قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔